یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اختلافات یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو 73 فرقوں والے ہیں. یہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا امام حرم نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی. میں چاروں ائمہ کا تذکرہ کیا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کا کہ ان کے فالوورز جو اس خطبے کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. إذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم، وعلى ذلك أصول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وفروعهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وألحقنا بهم في لطف وعافية ورحمة ورضاه. کہ ہم نے قرآن و سنت کو ان کی رہنمائی میں سمجھنا ہے. بہت اچھا خطبہ تھا، اس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، یہ تو علماء میں ہوتا ہے، صحابہ میں ہوا. اس میں تو جس مفتی کی بات پر زیادہ اعتماد ہوگا اس کے فتوے کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا. لیکن کچھ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کے ہوتے ہیں. بیسک بنیادی عقیدوں کا اختلاف، ختم نبوت کا اختلاف. چھوٹا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے؟ بڑا اختلاف ہے. قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے. اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو، آپ بولے میں فرقوں کو نہیں مانتا، او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی. آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو. اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو. معتزلہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں. قدریہ ایک فرقہ تھا اسلام میں. خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں. بہت سے فرقے تو ہوئے، بنے اور تحلیل ہو گئے، اپنی اصل فارم میں رہے نہیں. کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے. اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے، یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا؟ بولو، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز. یہ بڑا اختلاف تھا کیونکہ تقدیر کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے. اس کا انکار انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے، اسلام نہیں مانتا ایسے شخص کو. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ. یہ چھوٹا اختلاف تھا، بڑا اختلاف تھا؟ بڑا اختلاف. ایک فرقہ وجود میں آیا، حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھا کے ان کے خلاف جہاد کیا. جبریہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے، گن پوائنٹ پہ اللہ ہم سے کرواتا ہے، چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تم اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتے ہو، اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتے ہو. ہاں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا، تو اسی کے حساب سے کرے گا وہ، لیکن کرے گا اپنے اختیار سے. تو یہ بھی ایک فرقہ وجود میں آیا. ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن بھی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں اس پر. تو جب اتنے سارے فرقے وجود میں آئے، یہ نبی کے دور میں نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گئے، پھر تابعین، اور اب تک بنتے چلے جا رہے ہیں. اور جو شخص اٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو سمجھ لو بغیر نام کے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. کیونکہ جو اہل حق فرقہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا. نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ گے تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ جب نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط قرار دے رہے ہیں تو آپ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. جبکہ نبی نے فرمایا ایک ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہر دور میں ایک فرقہ برحق رہے گا، وہ جنتی، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا.
تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں صحیح والے فرقے کو فالو کر رہا ہوں جو یہ ہے, دلائل سے اس کو ثابت کرتے. جب آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں. پھر آپ خود ایک نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں,